بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران اسکندریہ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ تقریباً 300 خیموں پر مشتمل تھا۔ وہ قبیلہ اپنے ارد گرد کے قبائل سے تو حجم میں بڑا تھا، لیکن اس قبیلے کا شمار دیگر بڑے قبائل میں نہیں ہوتا تھا۔ اس قبیلے کی سارے لوگ محنت مزدوری اور بازار میں تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ اس قبیلے کا سردار ایک بوڑھا بزرگ آدمی تھا جس نے بڑی ہی محنت اور بہادری سے جنگیں لڑ کر اپنے قبیلے کی عزت کو محفوظ رکھا، اور 3 خیموں سے آباد ہونے والا قبیلہ اب تقریباً 300 خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کا سردار کا نام علاؤالدین تھا، اور وہ علاؤالدین سردار ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے والا آج بہت بڑے قبیلے کا سردار بن چکا تھا۔ علاؤالدین سردار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مہر النساء تھا۔ مہر النساء پورے قبیلے میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور مہر النساء سے قبیلے کا ہر نوجوان شادی کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن مہر النساء تھی کہ کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا۔ قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے کا خیال رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے سونا جمع کرتا رہا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کے لیے مہنگے زیورات، اچھے لباس اور نایاب کمبل خرید کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سردار کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ پڑوسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ رخصت کروں گا، تاکہ ہمارا قبیلہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کے تعلق میں بھی جڑ جائے۔ اس سے ہمارے قبیلے کی طاقت مزید بڑھے گی۔ لیکن وہ سردار نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی کیا کرنے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن مہر النساء اپنے گھوڑے پر سوار اپنے 2-3 سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک مہر النساء کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان کنویں میں ڈوبے ہوئے دمبے کو بڑی ہی مشقت سے نکال رہا تھا۔ مہر النساء نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان اپنے گاؤں کا سب سے عیاش اور برا انسان ہے، اور مہر النساء یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عیاش نوجوان مہر النساء کے حسن کا بہت بڑا عاشق تھا، اور یہ سب انسانیت کی خاطر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مہر النساء کو اپنی طرف کشش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مہر النساء اس کے جال میں پھنس گئی۔ مہر النساء نے اس کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اور خود جا کر اس نوجوان کے ساتھ دوستی کرنے کی پیشکش کر دی۔ وہ نوجوان تو اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا، اب ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ مہر النساء اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور وہ نوجوان اپنے گاؤں کا نکما اور بے روزگار انسان تھا۔ مہر النساء چھپ چھپ کر اس کو ملتی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو خط بھی لکھ کر دیتے، لیکن اس نے اپنی محبت کا اپنے باپ اور نہ ہی اپنی ماں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ایک سردار کی بیٹی کبھی ایک عام آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ دیکھتے ہوئے مہر النساء نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا خود سوچا، اور یہ سب وہ عیاش نوجوان بھی چاہتا تھا۔ جب مہر النساء کی سہیلی کو اس عیاش نوجوان اور اپنی سہیلی یعنی کہ سردار کی بیٹی کے منصوبے کے بارے میں پتہ چلا، تو اس نے جا کر سیدھا سردار کو بتا دیا۔ جب سردار کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی مہر النساء گاؤں کے عیاش نوجوان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے اور ایک دوسرے کو چٹھیاں بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ سخت غصے میں آ گیا، اور بغیر کسی کو پتہ لگے اپنی بیٹی مہر النساء کو خیمے کے اندر بند کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ تم نے خیمے کے باہر قدم بھی نہیں رکھنا۔ لیکن عورت ذات تھی، اس کے دماغ میں فطور آ چکا تھا، لہٰذا اس نوجوان نے مہر النساء کو خط لکھا کہ تم کب تک خیمے کے اندر قید رہو گی، لہٰذا اگر تم کہو تو ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں جہاں تمہارا باپ بھی ہمیں تلاش نہ کر سکے۔ یہ سب دیکھ کر مہر النساء نے بھی یہی سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں اور جا کر اپنی محبت کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اس نے بھی جوابی چٹھی میں لکھ دیا کہ تم فلاں دن فلاں جھاڑیوں کے قریب آ جانا، میں آ جاؤں گی اور ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب مہر النساء کو پتہ چل چکا تھا کہ پہلے بھی اس کی سہیلیوں نے اس کے باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا اس بار مہر النساء نے کسی کو سیدھی بات نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنی قریبی سہیلیوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ وہ اس نوجوان عیاش کے ساتھ چند دنوں کے بعد بھاگ جائے گی۔ مہر النساء نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھاگنے کے بعد قبیلے والے اس کے باپ سے سرداری بھی لے لیتے، حتیٰ کہ اس وجہ سے قبیلے کے سرداروں کو اپنے ہی قبیلے سے لوگ بے دخل کر دیتے۔ لیکن مہر النساء نے یہ سب کچھ نہیں سوچا اور بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگی۔ جب اس نوجوان نے دیکھ لیا کہ اب مہر النساء بھاگنے کے لیے تیار ہے، تو اس نے خط میں مزید لکھا کہ تم اپنے خیمے سے بھاگتے ہوئے اپنے لیے بنائے گئے زیور قیمتی لباس بھی لیتی آنا، تاکہ شادی کے وقت ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ تم تو جانتی ہو کہ میں غریب گھر کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر مہر النساء نے اپنی ماں کو ہی اپنی باتوں سے بیوقوف بنا کر سارے زیور ہتھیائے، سونا اور زیورات ایک صندوق میں ڈالے، اور آدھی رات کو نکل پڑی۔ جاتے ہوئے مہر النساء سوچ رہی تھی کہ میرے باپ نے ساری زندگی میرے لیے بہت محنت کی، میرے لیے بہت قربانیاں دی، حتیٰ کہ میری ایک ایک خواہش کے لیے میرا باپ رات کو جنگلوں میں پھرتا تھا۔ لیکن مہر النساء اپنی اس جھوٹی محبت کے پیچھے اپنے باپ کی ساری قربانیوں کو بھلا کر جا رہی تھی۔ لیکن جب مہر النساء اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسی جنگل کی جھاڑیوں کی طرف گھوڑے کو دوڑایا
تھوڑی دیر گھوڑا دوڑنے کے بعد جب مہرالنساء کا گھوڑا اس جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو مہرالنساء نے سوچا کیوں نہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھوڑے سے اتر کر اس گھوڑے کو پیچھے کی طرف بھگا دوں تاکہ میرے باپ کے سپاہی گھوڑوں کے نشانات سے ہمیں کہیں تلاش نہ کر لیں، لہٰذا میں اپنے اس عاشق کے ساتھ پیدل چل کر ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ لہٰذا مہرالنساء اپنے گھوڑے سے اتری، گھوڑے سے اترنے کے بعد سامان نیچے اتارا اور اس گھوڑے کو قبیلے کی طرف بھیج دیا۔ اب مہرالنساء آہستہ آہستہ چلتی جب اس جھاڑیوں کے قریب پہنچی تو اس کے کانوں میں جھاڑیوں کے پیچھے 2-3 نوجوانوں کی بات کرتے ہوئے آواز سنائی دی۔ مہرالنساء حیران و پریشان تھی کہ میں نے تو صرف اپنے دوست کو یہاں کہا تھا، آخر اس جھاڑیوں کے پیچھے 2-3 نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے میرے عاشق کو دیکھ تو نہیں لیا؟ لہٰذا مہرالنساء آہستہ آہستہ اس جھاڑیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سننے لگی۔ یہ اصل میں وہی اس کا عاشق تھا اور باقی اس کے دوست تھے، اور اس کے دوست اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ جو کہ مہرالنساء کو بھگا کر لے جانے والا تھا، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم سردار کی بیٹی کو جال میں پھنسانے کے لیے ہم نے تمہاری بہت مدد کی، لہٰذا جب تمہارے پاس وہ لڑکی آ جائے تو ہمیں بھی بھول نہ جانا، ویسے بھی تم نے کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے پاس موجود زیورات، قیمتی لباس اور سونا چھین کر اس کی عزت کو لوٹ کر تم نے بھاگ ہی جانا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس کے نفیس جسم سے لطف اٹھا لیں۔ جب یہ بات مہرالنساء نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ اپنے اس تھیلے میں چھپا ہوا خنجر نکالے جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور ان سب کی گردنیں کاٹ دے اور اپنے اس عاشق کے جسم کے ایک ایک ٹکڑا کر دے۔ لیکن مہرالنساء نے عقل مندی کا کام کیا، کیونکہ اس کی رگوں میں ایک سردار کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ وہاں سے پیچھے آہستہ آہستہ چل پڑی اور جب اپنے گھوڑے والی جگہ پر پہنچی تو گھوڑا وہاں سے نہیں گیا ہوا تھا، وہ اپنی مالکن کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گھوڑے کو یقین تھا کہ مہرالنساء ضرور واپس آئے گی، لہٰذا گھوڑا وہاں سے نہیں گیا تھا۔ مہرالنساء بڑی خوش ہوئی اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے پہنچ گئی اور وہاں سے بیٹھ کر اس نے اسی وقت ایک چٹھی لکھی اور اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ یہ چٹھی جا کر جھاڑیوں کے پیچھے کے 2-3 نوجوان کھڑے ہوں گے، اسی کو دے دینا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر مہرالنساء نے اس چٹھی میں کیا لکھا۔ سپاہی اس جگہ پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہ 3 نوجوان مہرالنساء کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جب انہوں نے سپاہی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے اپنے خنجر نکال لیے، تو سپاہی نے کہا کہ تمہیں خنجر نکالنے کی ضرورت نہیں، مجھے مہرالنساء نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ سپاہی بھی مہرالنساء کا وفادار تھا۔ اس نے ایک چٹھی بھیجی ہے۔ وہ نوجوان حیران و پریشان ہو گیا کہ مہرالنساء نے تو خود آنا تھا، کیا اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس کو مہرالنساء سے محبت نہیں تھی، بلکہ مہرالنساء کے جسم اور جو وہ دولت ساتھ لانے والی تھی اس سے محبت تھی۔ تو اتنے میں سپاہی نے ایک چٹھی نکالی اور کہا کہ یہ چٹھی مہرالنساء نے بھیجی ہے، کیونکہ مہرالنساء خود نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے باپ کو پتہ چل چکا ہے کہ مہرالنساء بھاگنے والی ہے، لہٰذا اس نے مہرالنساء کو خیمے بند کر دیا ہے اور خیمے کے ارد گرد بہت زیادہ سپاہی کھڑے کر دیے۔ وہ سپاہی اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ جب مہرالنساء کے عاشق نے چٹھی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ جنگل کے درمیان میں ایک بڑا سا درخت ہے، اس درخت کے تم نے مٹی ہٹانی ہے، تھوڑی سی مٹی ہٹانے کے بعد ایک سرنگ کھلے گی، یعنی ایک لکڑی کا دروازہ ہوگا، لکڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد ایک سرنگ کھلے گی اور تم اس سرنگ کے نیچے اتر جانا، کیونکہ میں خود تو نہیں آ سکی، لیکن میرے باپ کا چھپا ہوا خزانہ اسی سرنگ کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ نوجوان بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سانپ کے بل میں گھس رہا ہے۔ جب یہ چٹھی اس نے پڑھی تو خوش ہو گیا کہ اگر لڑکی ہاتھ نہیں آئی تو چلو میرے ہاتھ خزانہ تو لگ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اس درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے تھوڑی سی کھدائی کی تو اس کے نیچے سے لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا۔ انہوں نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تینوں چاروں نوجوان اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ جیسے ہی سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو اوپر سے دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ مہرالنساء نے سپاہی کو سمجھا دیا تھا جب وہ اس سرنگ کے اندر داخل ہو تو تم نے اس سرنگ کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ جب وہ مشل جلا کر سرنگ کے اندر داخل ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا سارا سونا پڑا ہوا تھا اور وہ بڑے خوش ہو گئے۔ انہوں نے جتنا سونا اٹھا سکتے تھے اس کو اٹھایا، اور جب واپسی کے دروازے پر پہنچے تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہیں کھل پایا۔ وہ زور لگاتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اب ان کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اب سرنگ کا دروازہ کھل چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر والا منظر ان کے لیے موت بن کر گزرے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ تینوں نوجوان باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سردار مہرالنساء اور اس کے سارے سپاہی وہاں موجود تھے۔ باہر نکلتے ہی سردار کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر پورے قبیلے میں گھسیٹنے لگے، اور اس وقت تک ان کو گھسیٹتے رہے جب تک ان تینوں کی روح قبض نہیں ہو گئی۔ اس طرح اس قبیلے کے سردار نے اور مہرالنساء نے یہ ثابت کر دیا کہ جو بھی بے وفائی یا دغا بازی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اسی طرح مہرالنساء نے اپنی بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنے باپ کی دولت کو بھی بچا لیا اور اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا اور اس نوجوان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔